بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی کریچر اللہ تعالیٰ نے مخلوق دنیا میں پیدا کی ہے، سب سے بڑی مخلوق انسان ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کتنی پیدا کی ہے۔ آپ جنگلوں میں جاؤ، پیڑوں پہ نظر دوڑاؤ، دریاؤں پر نظر دوڑاؤ، وہاں تمہیں اللہ کی پیداوار ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کتنی مخلوق کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بھی بہت دی۔ سورہ رحمان 27ویں پارے میں ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے۔ سورہ رحمان۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اب تک پورا قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا نہیں پڑھا؟ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور خالی بھیج نہیں دیا، ایک کتاب بھی دے دی۔ جیسے ہم بازار سے مشین لاتے ہیں، فریز، واشنگ مشین، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، اس کو ایسے یوز کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اس نے کتاب ہمیں دی ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے، ساری دنیا کے مسلمان نے قرآن کو پڑھا؟ پڑھتے پڑھتے ہم ڈاکٹر بن گئے، پڑھتے پڑھتے انجینئر بن گئے اور اخیر پڑاؤ پر ہیں، لیکن کیا قرآن کا ترجمہ ہم نے پورا پڑھا؟ میں تو خالی سورہ رحمان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سورہ رحمان کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس میں بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دی۔ سردی میں گرم پانی کا اللہ نے نظام بنایا، دیکھو اللہ کا نظام، آٹومیٹک اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ساری نعمتیں دی، لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دی، ایک آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو بلائنڈ ہیں، جاؤ پوچھو۔ کون کہتا ہے ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن انسان ناشکری کرتا ہے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی 14ویں پارے کی ہے، اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے میں ضرور بالضرور نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شکر کرو، شکر کرنا ہم بھول گئے اور شکر کروانا بھول گئے۔ یہ جو نسلیں ہیں، نئی نسلیں، آنے والی جو نسلیں ہیں، نیو جنریشن، یہ اور دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔
بھئی جب ہم نے خوشبو لگائی نہیں تو خوشبو آئے گی کیسے؟ جب ہم نے صفائی کی نہیں تو صفائی ہوگی کیسے؟ جب ہم نے گیہوں کا بیج ڈالا ہے تو دوسرا گیہوں کا نکلے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یاد رکھو۔ یہ نسلوں کو ہم کدھر لے جا رہے ہیں کہ نسلوں کو ہم سکھا رہے ہیں شکر ادا کرو۔ اور شکر 3 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ صرف آپ سمجھتے ہیں کہ زبان کا شکر ہوتا ہے، بہت شکر ہے تمہارا، اللہ کا شکر ہے، نہیں، یہ خالی زبان کا شکر نہیں ہوتا۔ جیسے رزق آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی صبح کی نماز میں رزق اللہ نے رکھا ہے۔ اب رزق سے مراد کیا روزی روٹی ہے؟ نہیں، رزق یاد رکھو ضروریات زندگی کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو ضرورت ہے کار کی، وہ بھی رزق ہے، حلال طریقے سے آنا چاہیے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق خالی روزی روٹی سالن اس کو نہیں کہتے۔ کپڑوں کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، یہ سب رزق میں آتا ہے۔ تو شکر 3 طرح کا شکر، ایک ہوتا ہے شکر باللسان، لسان زبان، دوسرا شکر بالقلب، دل کا شکر، تیسرا شکر بالجوارح، پارٹس آف باڈی، باڈی بھی شکر کرتی ہے۔ تینوں طرح کا شکر کرو گے اور سکھاؤ گے نسلوں کو، تب اللہ نعمتیں بڑھائے گا، یقینی بات ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ اللہ تعالی ہر چیز، ہر نعمت کی پوچھے گا۔ قرآن پڑھو، سورہ تکاثر پارہ نمبر 30، الہاکم التکاثر میں سب سے اخیر کی آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں نعمتوں کے بارے میں؟ میں نے تمہیں بہت دولت دی تھی، کیا تم نے حق ادا کیا؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، قرآن پڑھا؟ میں نے تمہیں کان دیے تھے، دین کی باتیں سنی؟ میں نے تمہیں ناک دی تھی، تم نے ناکوں سے اچھی چیزوں کو سونگا؟ یہ سب بارے میں سوال ہوگا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ وہاں اکیلا، ہم سب اکیلے ہوں گے۔ تم اپنے باپ کو نہیں بلا سکتے، ہم ماں کو نہیں بلا سکتے، وہ بھاگیں گے۔ میں اکیلا ہوں گا، مجھے اکیلے جواب دینے پڑیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ بچوں کو شکر کرنا سکھاؤ، جیسے انگلش میں تھینکس، تھینک یو، یہ تو خالی زبان سے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو بتایا کہ سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی، کبھی کبھی تو پورے دن میں آدھی روٹی ملتی ہے، جو کی آدھی روٹی، بھوکے رہنا پڑتا ہے، غربت کا دور ہے، غریب ہے، کیا اس کا بھی سوال کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں، کیا تم اللہ کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ اس کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمتیں دی ہوں، مال کی نعمت دی ہو، مکان کی نعمت، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کرنا سیکھو۔ یہ ہمارے عقیدے میں ہے۔ میں اور آپ اسباب کے محتاج ہیں، دکان ہم نے کھول لی، حلال کمائی ہمیں کرنی ہے، حرام نہیں۔ حرام میں تو برکت نہیں ہے، جو حرام کمائے اس کی زکات قبول نہیں ہے۔ رشوت لینے والے، سود بیاج نے اس لیے فرمایا جو بینک کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ حرام ہے، اس کو اگر دینا بھی پڑے غریب کو، ثواب کی نیت نہیں کرنا، وہ گندی چیز ہے۔ حرام میں اللہ رب العزت کچھ بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے حلال جو چیز اللہ نے دیے ہیں ان کی نعمتیں کرو، ان کی شکر ادا کرو۔ تو شکر باللسان، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر، یہ بچوں کو سکھایا جائے۔
کیا اور بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ابا اور اماں یہ شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں میرے دادی دادا کے؟ یاد رکھو، اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ میری دادی دادا کے ساتھ کیسا عمل کر کے گئے ہیں۔ بعض گھروں میں اگر 4 بیٹے ہیں تو باپ کو کھانا نصیب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو کیا امید لگا رہے ہو تمہارا اولاد تمہارا شکر ادا کرے گی؟ اور میں نے بتایا شکر بالجوارح، یہ شکر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جو نعمتیں تم نے دی ہیں وہ شکر ہے۔ مال دیا ہے تو خالی زبان سے کہنے سے شکر ادا کرو؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مال اگر اللہ نے دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ ہم جو غریبوں کی مدد کریں، یہ بھی شکر ہے۔ زکوٰۃ پابندی سے ہم مال کی نکالیں، یہ شکر ہے۔ تو اپنی اولاد کو سے امید ہم کیا لگائیں؟ وہ بچہ جیسے میں نے دیکھا کہ باپ جو ہے اپنے باپ یعنی بچے کے دادا کی چپل سیدھی کر رہا ہے، یہ شکر ہے یہ ماں باپ کا۔ ماں باپ پریشان ہیں اور آپ زبان سے کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں کہ 3 لوگ ایک پہاڑ کی گفا میں پھنس گئے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ۔ گفا مینس غار، اس میں بارش بہت تیز، 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھسے، ایک پتھر گرا منہ کو بند کر دیا، اب بڑے پریشان، اب تو پھنس گئے ہم۔ لیکن کہا نہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا۔ ایک شخص اس میں یہ تھا، اس نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری ماں، رات کو میں روزانہ اپنے ہاتھ سے دودھ گرم کر کے ماں کو پلاتا ہوں، ایک دن اللہ ایسا ہوا میں تھوڑا لیٹ گیا، دیر میں گیا، میری ماں سو گئی تھی، دودھ کو میں نے گرم کر کے گلاس لے کر بیٹھ گیا، ماں کو جگاؤں گا نہیں، جب خود اٹھے گی چاہے رات کو کبھی بھی اٹھے اس کو دودھ دے دوں گا۔ پوری رات ہو گئی میری ماں اٹھی نہیں اور میں نے اٹھایا نہیں، نیند خراب ہوگی، صبح ہو گئی، اللہ یہ میں نے تیرے محبت میں یہ کیا، میرا ماں باپ کا حق ہے، میں نے ماں باپ کے شکر کے لیے کیا، پتھر کھل گیا۔ یہ شکر ہوتا ہے، شکر خالی زبان سے نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں استاذوں کا ادب، بڑوں کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، پڑوسیوں کو شکر ادا کریں۔ یہ شکر جو ہے جوارح ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے شکر ادا ہوگا تو نمازوں کی پابندی ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا جب آدمی دل سے کرے گا، اور شکر ہوتا ہے پاٹ سے، جیسے میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔